سامعین السلام علیکم، ویلکم ٹو ITU-FM 90.4 علم و آگہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان زرین عثمان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، آج کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عقل اور وحی، کہ کیا عقل وحی کے بغیر معذور ہے؟ اور یہ بھی اگر ہم یہاں یہ بات ایڈ کرتے چلیں کہ جو سارا کا سارا فلسفہ جو ہے وہ عقل محض پر کھڑا ہے اور وحی کے انکار پر کھڑا ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ کیا عقل کسی بھی قسم کی خارجی رہنمائی کے بغیر اس کائنات کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں پہنچ سکتی؟ اس طرح کے اور بھی دیگر سوالات ہم آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ میرے سامنے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر۔ ڈاکٹر صاحب، عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کے مقدمات میں اگر میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، وہ یہ کہ کیا یہ عقلی بات ہے کہ یہ کائنات کسی کی بنائی ہوئی ہے؟ بالکل عقلی بات لگتی ہے۔ اور کیا یہ بھی عقلی بات ہے کہ اس کو ایک ہونا چاہیے؟ یہ بات بھی عقلی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی ذات اتنی طاقتور ہے اور اس نے اگر پاور اپنی شیئر کی ہوئی ہے تو اس کا وہ زور، وہ امپیکٹ کم ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی بالکل عقلی ہے کہ اس کو ایک ہونا چاہیے۔ پھر یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان مرتے جا رہے ہیں، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک نئی زندگی آنی چاہیے، یہ بھی عقلی بات ہے۔ تو سارا کا سارا دین توحید، رسالت اور آخرت پر کھڑا ہے۔ یہ بات تو عقل نے بذات خود بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ خود سے پا لی ہیں۔ اب جب کہ سارا کا سارا دین عقل نے خود سے پا لیا ہے، تو اس صورتحال میں وحی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے جوابات دیے ہیں، یہ جوابات تو درست ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان جوابات کے درست ہونے کے باوجود یہ بہرحال امکانات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اس میں تصدیق نہیں میسر، حتمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وحی الہی اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ سناتی ہے کہ جو عقل کا فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو اور مزید واضح کرتا ہے، دلائل کے ساتھ اس کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور اس کو حتمیت دے دیتا ہے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یعنی ہم اس بات کو پھر بغیر کسی تردد کے مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی وحی کا بندوبست کیا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات جو اس کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جی، ان تمام جوابات کے باوجود جو عقلی جوابات آپ نے بیان کیے، قرآن ان کو بھی واضح کرتا ہے۔ مثلا انسان عقلی طور پر اس نتیجے پر پہنچ بھی جائے کہ آخرت ہونی چاہیے، شاید ہو، لیکن بہت سے لوگ، عاقل لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں تکالیف دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، وہ چیخ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، کہاں ہے وہ خدا؟ آخرت کب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کے اندر ایک ذہنی خلجان پیدا ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اس کے اندر شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ متردد ہوتا ہے، ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، تو اللہ کی وحی آ کے اس کو صاف کر دیتی ہے اور انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ فیصلہ اور حکم ہے، اس لیے انسان کے اندر اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اطمینان دلائل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شواہد فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، قرآن مجید کو جب ہم قرآن مجید کے چھوٹے یونٹ کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں آیت۔ جی، وہ آیت کیا مطلب؟ نشانی، ٹھیک ہے، گواہی، دلیل، ثبوت، ٹھیک ہے، یعنی ان حقائق کے جن کو کہ دعوے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے یہ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، ہم نے لوگوں کو ایک امت بنایا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اختلافات کیے تو ہم نے پھر انبیاء بھیجے۔ یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انتظامات تو میں نے پورے کر دیے تھے، تو جب انہوں نے اختلافات کیے تو ہم نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ تو اگر انتظامات مکمل ہیں تو یہ تو ایک اضافی مہربانی ہے، جو کہہ لیجیے جو انبیاء کا بھیجنے کا سلسلہ ہوا ہے، اس کی چندان ضرورت تو پھر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے رحمت۔
جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آئی وہ چونکہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے، تو آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ انسان کی فطرت، اس کی عقل بھی کافی تھی. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک اضافی عنایت ہوئی ہے، مزید رہنمائی اور روشنی فراہم کی گئی ہے. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور اپنی رحمت قرار دیتا ہے. مگر وہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں جو اللہ تعالیٰ جو بات واضح فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مشرکین جن کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو وہ کرتے دیکھا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو شرک ہے، تو یہ نئی بات درست کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی دین کے معاملے میں تو پرانی بات درست ہونی چاہیے نا، ٹریڈیشن درست ہونی چاہیے. یہ تو اس ٹریڈیشن کو توڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہی سب سے پرانی بات ہے. کان الناس امتم واحدہ، ایک دور وہ تھا آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کا، جب تمام انسان ایک ہی دین پر تھے، توحید کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے. پھر انسان نے گڑبڑ کی اور اس کے ہاں انتشار، افتراق اور مختلف گروہ پیدا ہو گئے. تو اللہ نے رہنمائی کے لیے پھر اپنے انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ دین کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے، جس پر خدا کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ جس کو لے کر وہ بہت سینسٹیو ہے، وہ ہے توحید. اور توحید جو ہے وہ ہمارے اندر عہد الست کا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو نکالا اور ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، تو لوگوں نے جواب دیا کہ بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. تو اسی طرح اگر توحید کا بھی ہمیں یقین دہانی کرائی جانی اتنی ضرورت تھی، تو اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کروا دی جاتی. اگر آخرت کی کروا دی جاتی تو پھر تو رسولوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، تاکہ اب دیکھیں نا، اب انبیاء علیہ السلام آئے، تمام لوگوں تک انبیاء کا پیغام نہیں پہنچ سکا. توحید سب کے پاس پہنچی ہوئی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب معاف کر دوں گا، ما دون ذالک، جو توحید کے سوائے اس کو معاف نہیں کروں گا. تو اسی طرح جس طرح توحید مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے زندگی میں آنے سے پہلے، اگر تصور آخرت بھی پہنچ گیا ہوتا، اور یہ ظاہر ہے کہ خدا سب سے زیادہ حکیم ہے، ہم اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دین اس کا کیا جواب دیتا ہے. دیکھیے یہ بات کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، انسان اپنی فطرت میں اس سے واقف ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں انسان بالکل ناواقف ہو کے آیا ہے. یقیناً توحید کا تو عہد انسان سے اللہ تعالیٰ نے لیا اور اس کی فطرت میں یہ حقیقت راسخ ہو گئی. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید ہی کا ایک نتیجہ ہے، ایک اس کی کرولری ہے کہ جو آخرت ہے. یعنی وہ رب کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو تمام اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف ہے، موجود ہے، وہ رب اگر اس کی صفات کے ساتھ پہچان لیا جائے تو پھر آخرت اس کا لازمی نتیجہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے اندر یہ جو جذبہ ہے کہ موت کو حقیقت ماننے کے باوجود انسان ایسا نہیں ہے کہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ تگ و دو کرتا رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس دنیا میں بعد میں آنے والے لوگ بہتر زندگی گزاریں اور وہ مستقبل کی بہتر زندگی کے لیے، اپنی اور اپنی آئندہ کی نسلوں کے لیے وہ پوری طرح کوشاں ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ غور فرمائیں نا کہ ایک آدمی پیدا ہو، ذرا بڑھ کر شعور کی عمر کو پہنچے، دائیں بائیں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھے تو بالکل مایوس ہو جائے. مایوس نہیں ہوتا وہ، اس کے اندر زندگی کے لیے ایک بے پناہ تڑپ، چاہت اور خواہش موجود ہے. بالکل جی، وہ اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے. جی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بعد میں آنے والی مستقبل کی زندگی یہ انسان کے اندر ایک احساس کے طور پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بات بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ جو تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، مثلاً موت کو قبول نہ کرنا، مستقبل کے بارے میں
بے انتہا جذباتی ہونا، اس کے لیے انسان کے اندر ایک ارادہ ہونا، ایک خواہش ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے سے اس کے اندر پوٹینشلی موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے بس یہ بتایا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر کے رجحانات ہیں یہ بالکل درست ہیں، اور موت سے انسان کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ عقل میں ایسا کیا نقص ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ آف وحی دین کی کل مراد نہیں پا سکتی؟ اس نقص کی طرف نشاندہی کر دیں تاکہ جس کی وجہ سے وحی لازم ہو جاتی ہے. دیکھیے، انسان کی عقل تمام تر خوبیوں کے باوجود ایک تو یہ لمیٹیشن رکھتی ہے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ماحول سے مغلوب ہو جاتی ہے، اس کے اندر تعصبات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کو جاننے کا پورا امکان، پورا پوٹینشل رکھنے کے باوجود حقیقت کو جاننے کی طرف مائل نہیں ہوتی. اسی طرح سے عقل کے اندر ایک اور کمزوری یہ ہے کہ عقل بڑے بڑے سوالات کے جوابات جاننے کا امکان رکھنے کے باوجود بعض سوالات کے جوابات کو جاننے کے معاملے میں بے بس ہے. سو بنیادی طور پر یہ دو لمیٹیشنز ہیں. ایک، عقل کا خارجی عوامل، فیکٹرز سے متاثر ہونا، جذبات، تعصبات، ماحول، اور دو، بعض معاملات میں اس کا حقیقت تک پہنچنے کے معاملے میں بے بس ہونا. ٹھیک ہے، ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے وحی الہی کا آنا لازم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہے کہ عقل جن نتائج تک پہنچتی ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کر دی، پہنچ تو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کو ایک شک شبہ تو ہوتا ہے، تصدیق اس کو میسر نہیں ہوتی، حتمیت کی کمی ہوتی ہے. تو یعنی تمانیت وحی کی طرف سے ملتی ہے. یقیناً ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے یہ اطمینان، یہ یقین کہ یہ بات جو انسان کی عقل اس کو بتا رہی ہے، یہ ایک آخری حد کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو گویا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایمان باللہ جو ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا جو ہے، وہ عقل کو بائی پاس کر ایمان لانا نہیں ہے، وہ عقل کی شمولیت کے ساتھ، اور یعنی پوری کی پوری شمولیت کے ساتھ خدا کو ماننا. بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ دیکھو میں تمہیں جو پیغام دے رہا ہوں یہ پیغام بالکل نیا پیغام ہے، ٹھیک ہے، اپنی عقل کو ایک طرف رکھو اور ہم تمہیں ایک نئی بات بتا رہے ہیں. نہیں، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے، از ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن مجید نے ہماری عقل کو، فطرت کو ریمائنڈ کرایا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہم ایک بریک لینا ہے. سامعین، ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں. بریک پر جانے سے قبل ہم آپ کی دفعہ پھر بتا دیں کہ اگر آپ ہمیں اپنا کوئی فیڈ بیک پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0333833009. ہمارا آفیشیل فیس بک پیج جو ہے وہ ہے www.facebook.com/ITUFM radio. اور کچھ سامعین اگر ای میل کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں، zareen@abbas@gmail.com. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو ITUFM 90.4. علم و آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان زرین عثمان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. میرے سامنے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر، اور بات ہو رہی ہے کہ عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور عقل کو خدا پر ایمان لانے کے لیے، غیب میں ایمان لانے کے لیے وحی کی حاجت ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غیب میں ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو مانتے ہیں، انسانی ذہن جب کسی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے تو اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد کرتا ہے. ہم ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو سامنے دیکھ کر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں. تو جب بات آتی ہے سب سے بڑی ہستی کی تو اس کو محض ایک مجرد تصور کے طور پر اس کو مان لینا، کیا یہ ایمان بالغیب ہے؟ دیکھیے، ایمان بالغیب کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہیں بن دیکھے. جی، وہ حقیقت جس کو آپ مان رہے ہیں وہ اگرچہ کہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی، مگر آپ اس کے موجود ہونے کا
اقرار اعتراف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا کہ پھر ہم اس کو کیسے مانیں. ڈاکٹر خالد ظہیر تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم اس لیے ان کو مان رہے ہیں. آپ جس ڈاکٹر خالد ظہیر کو دیکھ کر مان رہے ہیں جی. وہ اصل میں ایک شکل و صورت رکھنے والا انسان ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ایک خاص طرح کا لباس پہنے ہوئے ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر سمجھدار ہے، بے وقوف ہے، اس کا علم ہے، کم ہے، زیادہ ہے، یہ اس کی شکل و صورت اس کے لباس سے نہیں معلوم ہوگا، یہ اس کی ان باتوں سے معلوم ہوگا کہ جو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ عاقل ہے یا نہیں ہے تو یہ پھر ایک غیب کی بات ہوگی. یہ آپ بغیر دیکھے عقل کو استعمال کر کے طے کریں گے کہ یہ شخص سمجھدار ہے یا یہ شخص بیوقوف ہے. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ اصل میں ظاہر کے بارے میں فیصلہ نہیں ہے، یہ اس باطن، اس حقیقت، اس چھپی ہوئی بات کے بارے میں ہے کہ جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں دو حقیقتیں ہیں، دو طرح کی. ایک وہ کہ جو دیکھی، سنی، چکھی، سونگھی، چھوئی جا سکتی ہیں اور اس لیے آپ مانتے ہیں، اور کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی اور ان کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ ان کے موجود ہونے کے عقلی دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب اس میں یہاں ہم ایک بات یہ ایڈ کریں کہ انسان کو عقل بہت عزیز ہے. وہ جب تک اس کی کسی معاملے میں عقلی پیاس نہ بجھے یا عقلی تسکین نہ ہو تو وہ اس کو ماننے میں اس کو مزہ نہیں آتا یا وہ سکون نہیں پاتا. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ یہ اسٹوڈیو جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اسٹوڈیو خود بخود بن گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے یہ غیر عقل مندانہ بات کی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اسٹوڈیو بنایا گیا ہے تو یہ بالکل عقل مندانہ بات کی جائے گی. خدا کے معاملے میں یہ معاملہ الٹ ہے. اگر خدا کے معاملے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ خود سے موجود ہے، ازل سے موجود ہے، تو اس کو غیر عقل مندانہ بات کہی جائے گی. مذہب اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال عقل کا پیدا کرتا ہے. عقل بڑی عیار ہے. عقل اپنے بارے میں جو ڈیفینیشن دے دے ٹھیک کہ ہے. جی عقل یہ تقاضا کرتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں کرتی. صحیح ہے. عقل ہی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب میں ایک 14 سالہ بچے کی شکل میں میتھمیٹکس پڑھتا ہوں اور مجھے میرا میتھمیٹکس کا ٹیچر بہت سی باتیں ایسے سمجھاتا ہے کہ میں اس سے متاثر ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ ایسے انکشافات بھی کرتا ہے جو میری سمجھ میں ہی نہیں آتے، تو میری اس وقت کی عقل یہ بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو منوا دیا ہے. اسی طرح سے ہم بہت سی چیزیں اپنی عقل کے ذریعے سے جانتے ہیں، مگر وہی عقل ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جیسے تمام انسان کی دوسری صلاحیتیں بے پناہ ہیں مگر ان کی حد ہے، ایسے ہی عقل کی بھی حد ہے. جو عقل کی حد کو نہیں مانتے وہ لوگ عقل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ عقل کا غلط تصور رکھتے ہیں، وہ عقل کو بدنام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ عقل کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن مجید میں ہی بعض اوقات اللہ تعالیٰ عقل کی تحسین فرماتے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ عقل کو اپنے گھوڑے دوڑانے سے منع کر دیا گیا ہے، یا عام طور پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، عقل کو ابھارا جا رہا ہے، تحسین کی جا رہی ہے. اور بعض اوقات کہہ دیا جائے گا کہ دوزخ اور جنت کے معاملے میں یہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھو، تمہاری عقل کی نارسائی اس میں آڑے آ جائے گی. تو عام آدمی اب یہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہاں میں نے اپنی عقل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہاں عقل کو ترک کر کے مجھے اب یہاں پر آگے جانا ہے؟ اس عام آدمی کو عقل کے ذریعے سے پہلے یہ سمجھایا جائے گا کہ عقل کے حق میں مبالغہ آمیز پروپیگنڈا کرنے والوں کی بات نہ سنیں. یہ عقل ہی ہم کو بتاتی ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بس تھوڑی ہی سمجھ سکتے ہیں، تفصیلات نہیں جان سکتے. بھائی اس دنیا میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جن کا تجربہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہماری زبان میں الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ آپ بولتے ہیں ہوائی جہاز، مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ بولتے ہیں کمپیوٹر، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. آج سے 200 سال پہلے آپ بولتے ہوائی جہاز، ٹھیک ہے، تو میں آپ کی شکل دیکھتا اور سوچتا کہ شاید آپ کی شکل کا نام ہوائی جہاز ہے.
ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے تو نہیں معلوم ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ الفاظ بعد میں وجود میں آتے ہیں، حقیقتیں پہلے موجود ہوتی ہیں. جنت جہنم کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ اس کے لیے ہماری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ان حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے اس نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ متشابہات ہیں، وہ میٹافوریکل ہیں، وہ استعارہ ہیں، جو اس دنیا کی زبان کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے الفاظ کو لے کے اختیار کیا ہے. چنانچہ اللہ نے جنت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ در حقیقت عرب کے ان بدوؤں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر کھینچا ہے، ٹھیک ہے. کہ جو اپنے ذہن میں ایک اعلیٰ ترین عیش کی زندگی کا وہ رکھتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا کہ جنت کا جب میں بیان کرتا ہوں ایک حقیقت کی تصویر کشی کرتے ہوئے، تو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو الفاظ سے تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، بلکہ یہ محض ایک آئیڈیا دیا گیا ہے. اس کی تعویل، اس کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. ہمیں یہاں پر وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو ITU FM 90.4. ویلکم بیک ٹو ITU FM 90.4. سامعین، اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333833009. ہمارا آفیشیل فیس بک پیج جو ہے وہ ہے www.facebook.com/ITU. اور اگر آپ لوگ چاہیں کہ ای میل کے ذریعے ہمیں اپنے سوالات ارسال کریں تو آپ اس ای میل پر اپنے سوالات ارسال کریں. zareen.abbas@gmail.com zareen.abbas@gmail.com. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جب وحی کا نزول ہو گیا ہے، وحی کے نازل ہونے سے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عقل کی کچھ نارسائی تھی، عقل کی کچھ کمزوریاں تھیں، تو جب ہم نے وحی کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لفظوں کو پڑھنا ہے، تو کیا عقل سے بالکل دستبردار ہو کر، خالی و ذہن ہو کر ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے؟ جب ہم وحی کو پڑھیں گے تو اس کے الفاظ یعنی قرآن مجید میں جو ہیں ان کو پڑھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس کی تشریح کریں گے. یہ سب کیا کوئی جذباتی عمل ہے؟ ٹھیک ہے، عقل کے ساتھ ہوگا، خالص عقلی عمل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم عقل کو استعمال کریں گے. اور آپ دیکھیے، غور کیجئے قرآن مجید کیا کہتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف اور تضاد پاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن مجید بالکل کنسسٹنٹ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تدبر کر کے، قرآن پر غور کر کے، عقل کو استعمال کر کے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نبی جو ہے ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو کیا جو حکمت جو ہے یہ بھی عقل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو قرآن مجید نے 2 الفاظ آپ کہیے اصطلاحات استعمال کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان کرنے کے لیے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کتاب سے مراد یہاں شریعت ہے، قانون، اور حکمت سے مراد ہے انسان کے اندر اخلاقی حس، موریلٹی اور ایمانیات. اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور آپ کی سوال کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں سے انسان پہلے سے آگاہ ہے. شریعت وہ حصہ ہے دین کا جس سے انسان آگاہ خود نہیں ہو سکتا. یعنی مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا رب ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہے الحکمہ، میری اخلاقیات اور وہ ایمانیات کے جن کو انسان موٹا موٹا خود بھی جانتا ہے. لیکن یہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے جس میں مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہوں گی اور عشاء کی 4 ہوں گی، یہ انسانی عقل نہیں جان سکتی. اس کے لیے اللہ نے اپنا قانون دیا ہے جس کو الکتاب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے.
اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے عقل کے پروز اینڈ کونس جو ہیں ذرا ان کو علیحدہ علیحدہ ایلیبوریٹ کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عقل میں افادیت اس چیز میں ہے اور نقصان اس چیز میں ہے. دیکھیے، عقل تو در حقیقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جی ہاں. انسان جانوروں سے فرق، حیوانات سے فرق اگر کیا جا سکتا ہے تو اسی بنیاد پر کہ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ اپنی خواہشات کا پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اپنی جبلتوں کے خلاف بھی کر سکتا ہے. لیکن عقل کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جن کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ عقل چونکہ انسان کے پاس ایک ٹول ہے، وہ کہیے کہ آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ استدلال کرتے ہیں. تو انسان اگر اپنے اخلاق میں مضبوط نہیں ہے اور وہ بے ایمانی کرنا چاہے تو وہ اپنی عقل کو غلط کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس کی بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں، سچا ہے، تو اپنی عقلی استدلال وہ فراہم کرے گا اور کہے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہ عقل کی کمزوری ہے. آپ یوں کہیے کہ عقل انسانی شخصیت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. انسان ہے نا ایک کمپلیٹ اینٹی، اس میں عقل بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں اختیار بھی ہے. سو انسان عقل اور جذبات کے درمیان صحیح بیلنس نہیں کرتا، یعنی اپنے اختیار کو استعمال کر کے جذبات کو عقل کے تابع نہیں کرتا. جذبات غالب آ جاتے ہیں. جب جذبات غالب آ گئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے جذبات کا ساتھ دینا ہے تو عقل ایک غلام بن جائے گی، ایک ٹول بن جائے گی جو بس یہی ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو خواہشات فیصلہ کر رہی ہیں یہ صحیح فیصلہ ہے. تو پھر یہ ظاہر ہے کہ عقل کی بڑی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. ایسے ایک اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عقل کے کچھ نقائص ہیں یا اس کی نارسائیاں ہیں اور وحی کے کامل ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. تو اب جب ناقص عقل وحی کامل کے سامنے آئے گی تو لازماً گیپس رہ جائیں گے. مکمل کے آگے جب عیب والا آئے گا تو لازماً وہ گیپس رہ جائیں گے، اور جب گیپس رہ جائیں گے تو وہ جو کامل ہے خدا، اس کی پوری مراد تک پہنچنے میں بھی یقیناً فاصلے ہوں گے. تو اس کمی کو کیسے سمجھا جائے، اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ ایک تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سے پرفیکشن نہیں مانگ رہے، بلکہ پرفیکشن کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش مانگ رہے ہیں. اس میں کوتاہیاں ہوں گی، اللہ جانتے ہیں. میں تو سچی بات ہے یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس دنیا میں پرفیکٹ ہو گیا پھر وہ اب اگلے جہان میں جانے کی تیاری کرے. اس لیے کہ دنیا تو امپرفیکشن کا نام ہے، جہاں ہم ایک لوور لیول آف امپرفیکشن میں ہوتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں یہ کمی رہے گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو عقل اور وحی کے درمیان ایک تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی کمیوں، نارسائیوں کو دور کرنے ہی کے لیے وحی آئی ہے. اور وحی میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ عقل کا تقاضا ہے، عقل کے سوالات کا جواب ہے، اگر عقل کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب جو ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد آپ سے لیں. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. سامعین بریک کے بعد جب آتے ہیں تو یہیں سے بات کو شروع کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے اپنا اگلا سوال پوچھیں گے. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں ITU FM 90.4. میرے سامنے تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالد ظہیر. ہم بات کر رہے ہیں عقل اور وحی کے باہمی تعلق کی. ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے قبل یہ فرما رہے تھے کہ پرفیکشنزم اور انسان کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام کے آگے تو سارا کا سارا دین کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے اور وہ تو ان سے تو نہ کوئی گناہ ہو سکتا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں. تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کو پرفیکٹ انسان کہیں گے؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے جو اسی میں ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ اگر انسان، عام انسان غیر نبی پرفیکشنزم تک رسائی نہیں کر سکتا تو اس کو پھر پرفیکٹ انسانوں کی پیروی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیا وہ حکم تبھی نہیں دیا گیا ہوگا جب کہ وہ ان جیسا اپنے ظرف کے مطابق بن سکتا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً انبیاء علیہم السلام پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن
وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں اپنے اندر کے پوٹینشیل، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، مگر ان کو اس دنیا میں ایک مشن سونپا جاتا ہے، جو مشن جب تک کہ وہ اکمپلش نہ کر لیں ان کا دنیاوی مشن ابھی انکمپلیٹ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی پرفیکٹ ہو جاتا ہے، ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ انسانوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی آپ کا مشن جب کمپلیٹ ہو جائے تو بس تیاری کریں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی زندگی کے آخری دور میں بہت تسبیح اور استغفار کرتے دیکھا گیا. تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے ایک نشانی مقرر کی تھی، وہ نشانی اب مجھے نظر آ گئی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا. ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے ڈاکٹر صاحب جو ہمارے اسی موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہر آیت کے 7 مفاہیم ہیں، تو آیت کے جو انتہائی معنی ہوتے ہیں وہ صرف خدا جانتا ہے، اور 5ویں یا 6ٹھے معنی تک نبی کی رسائی ہوتی ہے. ہم چاہیں گے آپ اس پر تبصرہ فرما دیں، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ دیکھیں، حدیث میں جب بھی کوئی بات بیان ہوتی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا روایت کرنے والا کون ہے، اس میں راوی کون ہے، جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی پرکھ کے روایت کے معیارات. وہ تو سچی بات ہے کہ کہیں تحقیق کر کے ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ خاص حدیث روایت کے پہلو سے کس قدر مستند ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے کسی بھی حدیث کا درایت کے نقطہ نظر سے. جی جی. درایت سے مراد یہ ہے کہ آپ حدیث میں جو متن بیان ہوتا ہے اس کو سن کے پڑھ کر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوگی. جی ہاں. تو حقیقت یہ ہے کہ جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ بات بڑی گہری بات ہے. یعنی یہ بات کہ قرآن مجید کی آیات کی آخری انتہا تک انسان پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، یہاں پر صرف ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے، پھر ہم اس بات پر کیا کہیں گے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، ان سے خاص یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا قرآن تھے. غالباً قرآن مجید میں یہ بات ہوگی، آپ اس پر فرمائیں، مجھے علم نہیں ہے. تو اگر پورا کا پورا قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورے قرآن سمجھ آ گیا یا قرآن کے ٹوٹل معنی تک رسائی ہو گئی. جبکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر تو اس روایت سے جو ہم نے اس سے قبل پڑھی ہے اس سے کلیش پیدا ہو جائے گا. تو کیا دین میں اس بات کا کوئی ہمیں جواب ملتا ہے؟ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یوں ہے کہ آپ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا. یعنی آپ مجسم قرآن تھے. قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کو پڑھتے ہیں، جس میں آپ اللہ کی منشا کو جانتے ہیں. اگر آپ اسی منشا کو کسی انسان میں دیکھنا چاہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس میں وہ بات نہیں ہے جو پچھلی حدیث جو آپ نے بیان کی اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے مفاہیم تک پہنچنے کا معاملہ. ایک ہے ایک انسان کا کردار، اس کا رویہ، اس کی شخصیت، اس کا طور طریقہ، اس کے انداز، شکر گزاری، صبر، توکل، اللہ سے دعا کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا. تو یہ جو قرآن کا پہلو ہے، اور غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ سب کسی انسان میں سب کے سب شامل ہو جائیں مکمل طور پر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے. اس کا مفہوم اور معنی وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پیغمبر 6 درجے تک پہنچتے ہیں، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ دونوں باتیں ایک ساتھ ٹھیک ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر اس بات کا ہمیں دین میں کیا جواب ملے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے نازل کیا ہے تو ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک تمام معنی کسی ایک ہستی پر تو کھول دیجیے، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے، تاکہ ان کو پورا کا پورا دین سمجھ آئے
اور تب وہ آگے پھیلا سکے. اور اگر نبی بھی دین کی کامل انڈرسٹینڈنگ میں کچھ پیچھے ہے، یا جو کہ ایک فطری مجبوری بن جاتی ہے نا، کیونکہ اللہ اور انسان میں تو بہت گیپ ہے، فرق ہے، تو کلام سمجھنے میں بھی ظاہر رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے دین سمجھانا ہے وہ تو کم سے کم پورا کا پورا کمیونیکیٹ کیا جائے. دین کے معاملے میں پیغمبر کامل انڈرسٹینڈنگ کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل ہو جائے کہ جس کے بارے میں مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ تمام سمندر جو دنیا میں ہیں یہ روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تو اس کے باوجود تم اللہ کی باتوں کو پوری طرح سے بیان نہیں کر سکو گے. اللہ کے حکمت، اس کا علم، اس کی معرفت، اس کے حقائق اتنے بے پناہ اور متنوع ہیں. اصل میں یہ وہ بات ہے کہ اس کی انتہا کو واقعی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر قریب ترین کوئی پہنچ سکتا ہے تو اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سامعین، ہمارے ذہن میں جتنے سوالات آئے تھے اس موضوع سے متعلق ہم نے پوچھے. یقیناً بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، اور آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہے ہیں، آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333833009. فیس بک پر چاہیں اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. www.facebook.com/ITUFM ریڈیو ہمارا فیس بک پیج ہے. اور اگر کچھ سامعین ای میل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیں. ہماری ای میل ایڈریس ہے zareen.abbas@gmail.com، zareen.abbas@gmail.com. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور جو کوشچنز آپ ہمیں بھیجیں گے پروگرام میں ہم پہلے وہ ٹیک اپ کیا کریں گے. اپنے میزبان زرین عثمان کو علم و آگے سے اجازت دیجیے. خدا حافظ ناصر.